السلام علیکم قاضی ابوبکر محمد بن عبدالباقی بن محمد بصری بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم مشہور محدث اور صاحب مکارم اخلاق سے جامع فضائل علمیہ عملیہ تھے۔ 461 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی عمر کا آخری زمانہ بہت بڑا آسودہ تھا۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی اور بہتات کے سبب ان کا شدید احتیاط و تقویٰ پر مبنی ایک عجیب واقعہ تھا۔ وہ خود اس سامان فروز قصے کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں مجاور مقیم تھا۔ ایک مرتبہ میں شدید فاقے اور بھوک میں مبتلا ہوا۔ کئی روز بھوکا رہا۔ میرا ضعف حد سے بڑھ گیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا اور نہ میرے پاس کوئی رقم تھی کہ اس سے کھانے کی کوئی چیز خرید سکوں۔ اس اثناء میں مجھے ایک ریشمی تھیلا ملا جو ترکی ٹوپی کے پھندے سوندے جیسے ریشمی دھاگوں سے باندھا ہوا تھا۔ میں نے گھر میں اسے کھولا تو اس میں سے قیمتی ہار ملا۔ وہ اتنا حسین اور قیمتی تھا کہ میں نے زندگی بھر اتنا حسین و اعلیٰ ہار نہیں دیکھا تھا۔ میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ایک پریشان حال شیخ کپڑے میں 500 دینار، یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، باندھے ہوئے یہ ناوی کر رہا تھا کہ یہ 500 دینار میں اس شخص کو انعام و شکریہ کے طور پر دوں گا جو مجھے موتیوں کا گمشدہ تھیلا واپس کر دے۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں محتاج ہوں، شدید فاقے کی وجہ سے نڈال ہوں اور وہ تھیلا شاید اس شخص کا ہے۔ میں اس شخص سے یہ حلال 500 دینار لے کر اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکوں گا، لہذا موتیوں کا وہ تھیلا اسے واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ تھیلا میں نے اپنے پاس مالوں کو واپس کرنے کے لیے بطور امانت محفوظ رکھا تھا۔ شیخ ابو بکر بزراز فرماتے ہیں کہ میں نے اس پریشان حال شیخ سے کہا کہ میرے ساتھ آئیے۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، اس تھیلے کی اور اس کے اندر موتیوں کے ہار کی علامات تفصیلاً پوچھی۔ اس نے سب علامتیں ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں۔ مجھے تسلی ہوئی کہ وہ تھیلا اسی شیخ ہی کا ہے۔ چنانچہ میں نے وہ تھیلا اس کے سپرد کر دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور حسب اعلان اس نے مجھے 500 دینار دینا چاہے۔ میرے لیے وہ 500 دینار راز روئے شر حلال تھے، لیکن میرے خیال میں ان کا لینا مروت دیانت اور شدید تقویٰ اور کامل احتیاط کے خلاف تھا، اس لیے میں نے اس شیخ سے کچھ لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ میں کئی دنوں سے بھوک اور فاقوں میں مبتلا تھا۔ اس شیخ نے بڑا اصرار کیا کہ میں اس کے یہ 500 دینار قبول کر لوں، مگر میں نے قبول کرنے سے شدید انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ شیخ چلا گیا اور یہ قصہ ختم ہوا۔ شیخ قاضی ابوبکر انصاری فرماتے ہیں کہ میرے اس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبی اسباب کے ذریعے مجھے اس بے بہا قیمتی ہار کا مالک بنا دیا، اور وہ اس طرح کہ میں سابقہ واقعہ کے کچھ مدت بعد مکہ مکرمہ سے بحری جہاز کے ذریعے ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اتفاق سے طوفان آیا اور جہاز ٹوٹ گیا، لوگ غرق ہو گئے، ان کے اموال تباہ ہو گئے۔ میں جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر سوار ہوا۔ وہ تختہ سمندر کی موجوں کے ذریعے ایک جزیرے کے ساحل پر پہنچا۔ میں پریشان حال اور نہایت غمگین تھا۔ جزیرے کی ایک مسجد میں بیٹھ گیا۔ میں نے بطور شکرانہ ذکر اللہ اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جزیرے والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ میں اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہوں تو ان لوگوں نے مجھ سے قرآن پڑھانے اور سکھانے کی درخواست کی۔ میں نے ان کی درخواست غنیمت سمجھتے ہوئے قبول کی اور انہیں قرآن سکھانا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ جزیرے والوں کی طرف سے بطور ہمدردی مجھے بڑا مال حاصل ہوا۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ میں خط لکھنا بھی جانتا ہوں تو انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں اور جوانوں کو خط سیکھنے کے لیے میرے پاس بھیجا۔ میں نے انہیں خط اور لکھائی سکھانی شروع کی۔ اس سے مجھے مزید مالی منفعت حاصل ہوئی۔ یہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جزیرے کے باشندے جو کہ مسلمان تھے اور ان پڑھ تھے۔ قاضی ابو بکر بزراز فرماتے ہیں کہ اسی طرح اہل جزیرہ کی مجھ سے عقیدت اور محبت بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے مجھ سے ایک یتیم لڑکی سے شادی کرنے کی درخواست کی اور مجھے کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکی ہے جس کے پاس دنیاوی مال و متاع بھی ہے جو اسے ورثے میں ملا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ جس یتیم لڑکی سے انکار کر لیں۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جزیرے والوں نے کہا کہ ہر صورت میں آپ کو اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا اور شدید اصرار کرنے لگے۔ چنانچہ میں نے ان کی بات مان لی اور اس یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ قاضی ابو بکر بزراز فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اس لڑکی کو رخصت کیا، دلہن بنا کر میرے پاس بھیجا تو مقام خلوت میں نقاب اٹھا کر میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو حیران ہو گیا، کیونکہ میں نے وہی ہار اس شیخ کو میں نے مکہ مکرمہ میں واپس لٹایا تھا اس کے گلے میں لٹکایا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات قدرت کی نیز نگیوں میں سوچتے ہوئے حیرت سے اس ہار کی طرف دیکھتا رہا اور لڑکی کو ہاتھ نہ لگایا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کو لڑکی یعنی میری بیوی کے ذریعے پتہ چلا۔
میں ساری رات حیران ششدر اور تعجب سے اس کے گلے کے ہار کی طرف دیکھتا رہا اور اسی میں غور و فکر کرتا رہا۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئے اور یہ شکایت کی کہ آپ نے کیا کیا اور کیوں ایسا کیا، اور ہار کے بارے میں آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا ہے؟ اہل جزیرہ نے کہا کہ شیخ، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اس یتیم بچی کا دل توڑا ہے۔ آپ ساری رات اس گلے کے ہار کی طرف ہی دیکھتے رہے اور اس لڑکے کو دیکھا تک نہیں۔ قاضی ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے سامنے وہ ہار والا سارا قصہ جو میرے ساتھ مکہ مکرمہ پیش آیا تھا اور میں نے وہ ہار ایک شیخ کو لٹا دیا تھا بیان کیا۔ لوگ یہ قصہ سن کر فرط جذبات اور حیرت سے زور زور سے تکبیر و تحلیل کرنے لگے، یعنی انہوں نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس قصہ کی خبر پورے اہل جزیرے تک پہنچ گئی اور سب اہل جزیرے تعجب اور خوشی سے زور زور سے نعرہ تکبیر لگانے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کون سی ایسی عجیب بات تم نے سن لی جس کی وجہ سے تم اس قدر حیران اور خوش ہو؟ کہنے لگے کہ وہ شیخ جس کو آپ نے ہار لٹایا تھا وہ اس لڑکے کا باپ تھا، اور جب سے وہ مکہ مکرمہ سے لوٹا تو وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میں نے دنیا میں کوئی کامل مسلمان نہیں پایا مگر ایک شخص جس نے مجھے میرا گمشدہ ہار لٹا دیا۔ اور وہ شیخ ہمیشہ دعا کرتے ہوئے یہ کہا کرتا تھا کہ اے اللہ، ایک دفعہ پھر مجھے اور اس آدمی کو جس نے مجھے ہار واپس کیا تھا اکٹھا کر دے تاکہ میں اپنی بچی کا نکاح اس سے کر دوں، کیونکہ وہ انتہائی امانتدار تھا۔ اہل جزیرہ کہنے لگے کہ اب اس شخص کی یہ نیک آرزو پوری ہوئی، یعنی ہم نے اس بچی کا نکاح آپ سے کر دیا، اس لیے ہم تعجب سے خوش ہو رہے ہیں۔ قاضی ابوبکر بزار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بیوی کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بطن سے 2 بچے عطا فرمائے، پھر میری بیوی فوت ہو گئی اور میرے دونوں بچے اس ہار کے وارث ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے دونوں بچے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہار بطور میراث میرے پاس رہا، میں نے وہ ہار 1,00,000 دینار کے بدلے بیچ دیا۔ چنانچہ آج یہ جو مال جو تم دیکھ رہے ہو، حاضرین مجلس سے کہا کہ یہ اسی ہار سے حاصل ہونے والا مال کا بقیہ ہے۔